اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن پاک میں حضرت آدم کے بارے میں جو آیات ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا کہ حضرت آدم کو خلیفہ بنانا ہے، اس پہ شیطان اپنے رستے سے اکھڑ گیا اور اس نے حضرت آدم کو برگلا لیا، اور اس طرح حضرت آدم جو ہے ان سے ایک لغزش ہو گئی، لیکن انہوں نے بعد میں اللہ سے توبہ کر دی۔ اب اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو ہم سورۃ اعراف کی آیات 11 سے 18 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ لگے گا کہ ابلیس کے ارادے کیا ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جاؤ۔ رد کیا گیا، راندہ درگاہ دتکارا ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ یہ آیات 11 سے 18 تک کا ترجمہ تھا۔ ان آیات سے ہمیں ابلیس کے ارادوں کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے۔ ابلیس یہ تو جان چکا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا ہے، لیکن وہ انسان کی فطرت اور صلاحیتوں کا صحیح ادراک نہیں کر سکا۔ انسان کی تجربات کرنے اور نئی نئی ایجادات کرنے کی صلاحیت کے بارے میں شیطان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ شیطان نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر جانا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کا حکم نہیں مانا اور تکبر کیا۔ غرور تو اللہ کو سخت ناپسند ہے، لہذا
راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی بہت جانکاری تھی، اللہ کو جانتا تھا وہ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کرنا، سجدے کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد میں مدد کرنی ہے، جیسے فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں حضرت آدم کی خدمت کروں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کرنا اسے منظور نہ ہوا، اور اس نے اللہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، اور اپنی سوچ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی زندگی کا وعدہ لے لیا۔ ابلیس نے کہا وہ انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے ہر طرح کا حربہ آزمائے گا۔ ابلیس کا مقصد انسانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانا ہو گیا، اس لیے ابلیس اور جو بھی اس کے بہکاوے میں آ جائیں، اللہ کا انہیں دھتکار دینا اور آخر کار جہنم رسید کرنا لازمی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، اور ان کو ابلیس کے ارادوں سے، ابلیس کے طریقہ کار سے، ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہدایات دی۔ اب وہ انسان جو اللہ کی ان ہدایات کو نہیں سمجھ پائے، وہ ابلیس کے شیطانی حربوں میں گرفتار ہو گئے، اور جو انسان انبیاء کی باتیں نہیں مانتے، ابلیس کے کہے پہ چلتے ہیں، اور ابلیس کا جو ارادہ اللہ تعالیٰ کو شکست دینے کا تھا اس میں اس سے تعاون کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ابلیس کے ساتھ ہی جہنم رسید کر دے گا۔ بس یہ آج کے ان آیات سے جو سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ۔